تعداد ہے جب سارے کافر مل کر، یہودی بھی ان کے ساتھ تھے، قریش کے سارے بڑے بڑے، بنو سلیم، بنو غطفان، یہ سارے بنو کنانا، یہ سارے مل کے آئے تھے 10,000 مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے۔ تو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 سالوں بعد 10,000 کا لشکر لے کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو جب آگ جلاؤ تو دور دور پھیل کے بیٹھنا، آپ کی آگ دور دور جلے، تاکہ کوئی جاسوس اگر دیکھ رہا ہے تو اسے پتہ چل جائے کہ مسلمان صبح آ رہے۔ لہذا ابو سفیان، یہ بدر بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ قافلہ لے کے آ رہا تھا شام سے۔ احد میں تو یہ خود سپہ سالار تھا، احزاب میں یہ شریک تھا۔ اب فتح مکہ ہونے جا رہی ہے۔ ابو سفیان نے جب رات کو آ کے دیکھا تو لشکر بیٹھا ہوا ہے، دل چھوڑ بیٹھے، کیسے صبح مقابلہ ہوگا؟ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہے، دل ہی دل میں تو تبدیلی بہت پہلے سے چل رہی تھی۔ جب رجی کے مقام پر انہوں نے 2 صحابہ کو پکڑ کے دھوکے سے شہید کیا تھا، خالد بن ولید نے اسی دن ہی کہہ دیا تھا ابو سفیان تمہارے اندر کوئی مردانگی والی بات نہیں ہے، ورنہ 2 بندوں کو تم پورا مکہ جمع ہو کے ہاتھ باندھ کے مار رہے ہو، یہ کس جنگ کا اصول ہے؟ تم اگر کافر ہو تو کوئی بات نہیں، وہ مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں، مارنے سے پہلے ہاتھ تو کھول دو، ان کو بھی تلوار دے دو، تمہارا بھی کوئی بہادر باہر نکلے، لڑے، پتہ چلے کون دلیر ہے۔ محمد رسول اللہ کے ساتھی 313 تم سے قابو نہیں آئے، 3000 تم سے قابو نہیں آئے، تو آج تو 10,000 کا لشکر تھا۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول نے صبح پیش قدمی شروع کی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو ایک دستہ الگ سے دیا کہ ہم اس راستے سے جائیں گے، آپ اس راستے سے آنا، اگر کوئی مزاحمت کرے تو اس کو پھر سبق سکھا دینا۔ لہذا خالد بن ولید والا جب لشکر داخل ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مزاحمت کی اور ان کو ادھر ہی سبق سکھا دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 8 سالوں بعد مکہ کو فتح کر لیا۔ اللہ کے رسول عاجزی اور انکساری کے ساتھ، سیاہ رنگ کی پگڑی آپ کے سر پہ تھی، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، عاجزی سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، لہذا مکہ میں داخل ہو گئے۔ اور پھر آپ نے وہی جو اسلام کا اصل اصول ہے، آپ نے اعلان کر دیا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا محمد رسول اللہ کی طرف سے امان، جو مسجد احرام میں آ جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال ان مکے والوں نے کون سا ظلم آپ پہ نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول نے آج عام معافی کا اعلان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ عام معافی کا۔ اب دعوت و جہاد دونوں چیزیں اپنے عروج سے شروع ہو گئیں۔ اب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، 10 یعنی اسلام کی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اللہ کے رسول 19 دن تک یہاں رہے، چھوٹے موٹے معاملات نمٹائے، اور اللہ فرما رہے نا غنیمتیں بھی ملیں گی، کثرت سے ملیں گی۔ تو آپ دیکھیں غزوہ حنین کے اندر کتنا مال اللہ نے مسلمانوں کو دیا۔ 19 دن کے بعد واپس ہوئے، مدینہ پہنچے، کچھ حالات اور آگے چلے۔ کتنے سال گزرے؟ 2 سال گزرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں اللہ کے رسول نے ان کو حج کا امام بنایا، 10 ہجری میں اللہ کے رسول خود حج کرنے آئے۔ تو کتنے لوگ تھے؟ 10 ہجری میں کتنے لوگ تھے؟ 1-2 آوازیں آ رہی ہیں بس، میری سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ کیا پوچھ لیا ہے؟ 1,24,000 1,24,000 سال کتنے گزرے تھے؟ 2 سال گزرے تھے۔ جہاد کی آپ برکت دیکھیں، جہاد کے ساتھ دعوت ہو تو عقائد اور نکھار دیکھیں۔ مسلمانوں کی جماعت، محمد رسول اللہ اس کے لیڈر ہیں، عرفات کا میدان ہے، اور اللہ اعلان کیا کرتے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ۔ میں نے یہ درمیان سے کچھ آیتیں چھوڑ دی ہیں، اب غصہ نہیں کرنا، اس میں ساری بشارتیں ہیں اور حج کا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا وہی وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ،
سچے دین کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ فرمایا کہ سارے باطل ادیان کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ محمد رسول اللہ جو دنیا میں آئے تھے تو کس لیے آئے تھے؟ سارے دین اس وقت جو ادیان موجود تھے وہ باطل تھے، ان کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے، اور آپ نے یہ کام کر دیا۔ 10 ہجری کے اندر اللہ کے رسول نے اسلام کو نافذ بھی کر دیا، غالب بھی کر دیا۔ 1,24,000 صحابہ کی تعداد تھی، اور آج آپ دیکھیں کہ مدینے میں کتنے صحابہ دفن ہیں۔ صحابہ کے قافلے پھر وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے، پوری دنیا کے اندر صحابہ کے قافلے پھیلتے گئے، اور اللہ اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد کے جو ساتھی ہیں، اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں، فرمایا وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں وہ بڑے نرم ہیں۔ کون؟ محمد کے ساتھی۔ فرمایا تراہم، ان کو تم دیکھو گے رکعا سجدا، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کی بہت زیادہ پابندی کرنے والے، فرائض کی بھی، نوافل کی بھی، ان کی زندگیوں کی خاص جو پہچان ہے رسول اللہ کے صحابہ کی، اگر ہم اس کو ایسے کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ رات مصلی پہ اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر، کہتے ہیں نا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ محمد رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، کسی بندے نے نہ غزوہ کیا، نہ غزوے کی تیاری کی، نہ نیت کی، وہ جب بھی فوت ہوگا منافقت کے ایک شعبے میں فوت ہوگا۔ تو آج ہمارے کیا حالات ہیں کہ آج ہم نے کبھی غزوہ کو کیا ہو، اسلام کی کسی جنگ میں شریک ہوئے ہوں، جنگ نہیں ہے اس کی تیاری کی ہو، ہم تیار ہوں، جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ہم تیار ہیں، لیکن ہم تیار بھی نہیں۔ تو دیکھو اللہ کے رسول جب اس دنیا سے گئے تھے تو کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ 9 تلواریں چھوڑ کے گئے، اور آج ہم مولوی صاحب کو گن دے دو زیرو پہ ہی نہیں ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کھا کھا کے ہمارے پیٹ بڑے اتنے ہو گئے کہ کیا خیال ہے ایسے پسٹل پکڑ لیں تو میرے خیال میں سر میں مارے تو پاؤں میں لگے گا، اتنا تو ہمارا نشانہ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم ہر چیز خرید لیتے ہیں، اسلحہ نہیں خریدتے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ریاست کے قانون کو فالو کرنا چاہیے، جس چیز کا اسلحہ ہو آپ لائسنس لیں، اس کی پریکٹس بھی کریں۔ اچھا، جب ہم زندگی میں پہلی دفعہ پسٹل دیکھتے ہیں اور کوئی یہاں رکھ دیتا ہے، حالات خراب، ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار، موٹر سائیکل لے جا، کار لے جا، پر جو چیز لینی ہے لے جا، پر مجھے چھوڑ دے۔ اگر آپ روز اسے دیکھتے رہیں، ہر 8ویں دن دیکھیں، تو پھر آپ کو اس سے خوف آئے گا، اس سے ڈر آئے گا۔ اچھا، جب آپ کافروں کے لیے اپنے دل کو سخت نہیں کریں گے، اللہ اکبر، تو پھر اپنوں کے لیے سخت کریں گے۔ دیکھیں انسان کے اندر رویے ہوتے ہیں، ہم ساری نفرت کو جمع کریں اور وہ کافروں کے لیے چھوڑ دیں، اور پھر دوسرا حصہ ہم انتہائی اپنے آپ کو تیار کریں، نرم ہو جائیں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں، آپس میں وہ کس طرح نرم تھے، کافروں کے لیے کس طرح سخت تھے، اور فرمایا کہ وہ نماز روزے کے رکوع اور سجدے کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنویدی کو ہمیشہ حاصل کرتے تھے۔ سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہوتے تھے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تو تورات میں بھی موجود ہیں، ان کی مثالیں تو انجیل میں بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں نے یہ کام کبھی نہیں روکا۔ افسوس، صد افسوس، آج یہ کام ہمارے حکمرانوں نے بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے حکمران جب چھوڑ دیں تو پھر علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آہستہ آہستہ جہاد کون کرتا ہے یہ بڑی بات نہیں ہے، جسے اللہ توفیق ہوتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن جو نقطے کی بات ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ نقطہ کیا ہے؟
نماز ہمارے اوپر فرض ہے. ایک مسلمان نماز کو فرض سمجھتا ہے, پڑھتا نہیں, کوئی بات نہیں, کبھی تو پڑھے گا. اس کے دل میں کبھی یہ جوش آئے گا کہ میں ایک فرض نہیں ادا کرتا, میرا رب مجھ سے ناراض ہے. تو جس طرح ہم روزے کو فرض سمجھتے ہیں, جس طرح ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں, کیا ہم جہاد کو فرض سمجھتے؟ کیا اس طرح ہم اس دور کے جو سامان حرب ہے اس کو سیکھنا فرض سمجھتے؟ اگر تو ہم فرض سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور یہ ہماری تاریخ ہے, ہمیں اس کو پڑھتے رہنا بھی چاہیے. مکہ فتح ہوا, فتح کے بعد 10 ہجری ہوئی, 1,24,000 صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی. جیسے ہی جماعت تیار ہو گئی فوراً 11 ہجری کا آغاز ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے اعلان کر دی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یعنی فوج در فوج پھر مسلمان ہونے لگے لوگ, فوج در فوج, پورا قبیلہ, پورا لشکر مسلمان ہوتا تھا, اور اسلام کی سرحدیں پھیلنا شروع ہو گئیں. یعنی حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ, حضرت عثمان کے دور میں 50, معاویہ کے دور میں 65 لاکھ, اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ مسلمانوں کی جو آخری حدود تھی وہ 1,65,00,000 تھی. فتوحات جو آخری مسلمانوں کی ریاست ہے, اور اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی اور دین سمٹنا شروع ہو گیا. اور آج پھر ہم پیچھے کی طرف, مسلسل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. آج اگر کوئی عبادت خانہ گرایا جاتا ہے تو مسلمانوں کا, کوئی عزت لوٹی جاتی تو مسلمانوں کی, کسی کتاب کی بے حرمتی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی, کسی رسول نعوذ باللہ مذاق بنایا جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کا. اور کم از کم 50 سالوں میں آپ دیکھیں 60-70 لاکھ مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے. لیکن پھر بھی ابھی تک ہم ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالی مواقع فراہم کرتا ہے, تو ہم اپنے ذہنوں میں جس دن جہاد کو فرض سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دن ہمیں مواقع بھی دے گا. اور پھر جب مومن بندہ بنتا ہے اور جہاد جب اس کے اندر آتا ہے تو ایمان اس کا چمکتا ہی اس وقت ہے. اب دیکھ لیں, کسی اللہ آپ کو کسی مجاہد سے ملا دے, آپ اس کی نماز دیکھیں, اس کا لباس دیکھیں, اس کا اخلاص دیکھیں, یہ اصل طاقت آپ دیکھیں. جہاد کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے میان ہو تلوار ہو ہی نہ. مومن اور مسلمان جب اس میں جوش اور جذبہ کس چیز کا ہوتا ہے, وہ جہاد کا ہوتا ہے. اور جو آج کافروں نے ہم سے چھین لیا یا نہیں ہے. اب ہم لفظ جہاد سے بھی ڈرتے ہیں, اور اعلان کیا کرتے ہیں, پولیو کو قطرے پلانا جہاد. پولیو کے خلاف جہاد میں ہمارے ساتھ حصہ لے, ہے نیا ڈرامہ کہ نہیں. جہالت کے خلاف جہاد میں ہمارا, بھائی یہ جہاد نہیں ہوتا. جہاد سے تمام مفسرین نے آج تک قتال ہی مراد لیا ہے. قاتل یقاتل باب مفعلہ ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنا, ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے کو گرانا. تو اللہ کے رسول کے صحابہ سے ہمارا خون زیادہ قیمتی ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ایک جنگ میں. اور خالد بن, اچھا آپ ہمیشہ یاد رکھیں ہم ڈرتے بھی بہت ہیں. کسی بندے کو آپ جہاد میں بھیجیں تو بہت لوگ جمع ہو جائیں گے, یہ 6 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے, آپ اس کو کہاں بھیج رہے ہیں, 100 مسئلہ, یہ وہ فلان ٹھیک. اچھا اگر آپ دارالکفر میں کسی کو کمانے کے لیے بھیج دیں, 10 بہنوں کا ایک بھائی امریکہ بھیج دیں, برطانیہ جرمنی بھیج دیں کمانے کے, پورا خاندان آئے گا مبارکیں دینے, ماشاءاللہ بچہ باہر جا رہا ہے, کمائی ہو گئی. اچھا موت جو لکھی وہ تو آئے گی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ لیٹے ہوئے, آپ جانتے ہیں نا یہ کس قدر بہادر کمانڈر تھے, ان کی کس جنگ کا آپ ذکر کریں گے. حتیٰ کہ جب یہ کفر پر تھے پھر بھی یہ ہارتے نہیں تھے. اب تو یہ مسلمان ہو گئے. تو جنگ موقع میں رومی 2 لاکھ, مسلمان 3,000, دیکھیں کوئی جوڑ بنتا ہے. اور خالد بن ولید سے پہلے 3 سپہ سالار شہید ہو چکے ہیں. خالد بن ولید کو جب کمان ملی تو آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے کافروں کے صفوں میں داخل ہو گئے. ایسے تلوار گھماتے تھے کہ کافروں کے سر ایسے اڑتے تھے. تاریخ والے کہتے ہیں کہ گھوڑا گندم کی فصل میں داخل ہو جائے اور سٹے
گندم نے نکالے ہوئے ہوں تو گھوڑا جب دوڑتا ہے تو وہ سٹے دونوں طرف سے اڑتے ہیں. خالد بن ولید جب تلوار چلاتے ہیں تو کافروں کے ایسے رومیوں کے سر اڑتے. 9 تلواریں توڑ دی اس جنگ میں کافروں کو مار مار کے. تو آپ اندازہ کرو کتنے بہادر تھے، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی. شہادت نصیب نہیں ہوئی. بستر مرہم پہ لیٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جسم کا کبھی یہ حصہ دکھاتے. 100 سے زیادہ ان کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے کہ یہاں بھی نیزہ لگا، یہاں بھی تلوار لگی، لیکن میرے نصیب میں شہادت نہیں تھی. ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، یہ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے. اور ہمیں اگر امام غلطی سے کہہ دے نا اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک، ہم جذبات میں پیچھے کہتے آمین، بعد میں وہ کہتا ہے یہ تو شہادت کی دعا تھی. کہتا یار میں نے تو آمین کہہ دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی. ہمارا یہ حالات. اللہ کے رسول کہتے ثم اقتل ثم احیا کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. اور ہم نے کبھی یہ تمنا کی ہو؟ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے، حضرت ابو بکر سے شروع کریں اور آخر تک چلے جائیں، جس کے بعد تلوار نہ ہو وہ جنگ میں شریک نہ ہوا ہو. اور آج ہمارا کوئی نمازی ایسا نہیں ہے جس کو کبھی موقع ملا ہو. ہم سارے پیچھے پیچھے. تو یاد رکھو پھر ہمارے پاس جو دین ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا ہم لے کے چل پھر رہے ہیں. پھر 1 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے، اس میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی. تو یہ بات فتح مکہ کی تھی اور جہاد کی تھی. بس صرف سورۃ حجرات کی ایک آیت میں بیان، بلکہ 2 آیتیں بیان کروں گا، بات ختم کروں گا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، نہ بڑھو. کیوں؟ اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، وہ سننے والا جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے اوپر فوقیت نہ دو. ہم الحمدللہ سنت میں چلنے والے لوگ ہیں، لیکن شیطان کو بڑی فکر لگی رہتی ہے. وہ کہتا ہے کہیں نہ کہیں میں کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کروں. تو میرے بھائیو یاد رکھو اللہ کے رسول کی جتنی عبادت تھی وہ سب سے عظیم عبادت تھی. آپ کا جتنا قیام تھا وہ سب سے عظیم قیام تھا. تو ہمیں کسی بھی مسئلے میں رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی اجازت. سورہ حجرات اس مسجد میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ بیان بھی ہو چکی ہے، میں اس کو زیادہ بیان نہیں کروں گا، لیکن پھر ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا. وہ توجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں سنت کو نہ چھوڑیں. ہر چیز میں ہم سنت کو اختیار کریں گے، انشاءاللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اس میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی مدد بھی ہوگی. جتنا بھی اچھا عمل ہو، بہترین عمل ہو، لیکن وہ سنت نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا فوق صوت النبی، میرے نبی سے تمہیں اپنی آواز کو، اپنی رائے کو، اپنی بات کو، اپنے مشورے کو اوپر کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اچھا یہ سنت میں کیسے بدعت داخل ہوتی ہے؟ آہستہ سے، میٹھے میٹھے طریقے سے. لوگ اپنے والدین کی فوتگی پر کل کرتے تھے 3 دن، تو لہٰذا میں بھی اسی خاندان کا حصہ ہوں، میں قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوں. تو میں نے 3 دن کل نہیں کیے، لیکن درس قرآن رکھ لیا. کیا کیا؟ تھوڑی سی شکل اس کی تبدیل کر لی. والدہ کی وفات پر 3 دن میں نے ایک اچھا دوست اپنا مولوی صاحب بلایا تو میں نے درس قرآن رکھ لیا. اچھا کل میں بھی 3 دیگیں پکتی تھی تو میں نے درس قرآن میں 5 پکا لی. کسی نے اگر کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے مطلب درس رکھا ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے، پورے سال میں کوئی دن نہیں بچا تھا نصیحت سے، اب یہ 3 دن ہمیں نصیحت کے لیے. اچھا اسی طرح بڑی باریک بینی سے میں دیکھ رہا ہوں ہماری مساجد میں نماز تراویح کے بعد قیام اللیل شروع ہو گیا. بھائی تراویح بھی تو قیام اللیل ہے، ٹھیک ہے آپ کو زیادہ شوق ہے، اچھی بات، ماشاءاللہ بہترین. آپ 4 تراویح لمبی پڑھیں، 4 نہ پڑھیں، 4 پچھلی رات پڑھ لیں. اچھا ایسے ہی کئی اور چیزیں میٹھے میٹھے طریقے سے جو ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. تو ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں جن کی نشاندہی کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ آپ بھی اسی محلے کے، ہمارا آنا جانا رہے گا، ساتھ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اور سنایا. تو میرے خیال میں ہمارا یہ خلاصہ
20 دفعہ بیان ہوا ہے تراویح کے بعد، 3 دن میں ویسے نہیں تھا اور ایک دن پہنچ نہیں سکا تو 4 چھٹیاں ہو گئیں۔ پارے ماشاءاللہ 26 ہوئے ہیں، روزے ہمارے جو ہیں وہ 24 ہو گئے، آج 23 روزے ہو گئے ہیں اور پارے آج 27واں شروع ہو گیا ہے۔ تو جو خلاصہ ہم نے بیان کیا وہ تقریباً بیچ میں چھوڑ کے کوئی 20 پاروں کا بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ مواقع ملتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا اسی دوران ظاہر ہے شیطان بندے کے ساتھ ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب اللہ، بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی شیطان کی وجہ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو ہم اللہ سے معذرت، اللہ سے معافی بخشش مانگتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا اس کے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی کتاب سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو عید کے بعد پھر ملاقات ہماری ہوتی رہے گی اسی مسجد میں۔ تو کیونکہ میرا اپنا گاؤں شہداد پور ہے تو وہاں بھی کیونکہ اس سال میں پہلی دفعہ زندگی میں یہاں کراچی میں ہوں، ورنہ وہاں پر بہت سارے دوست اور ساتھی ہیں تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے صبح جمعہ بھی میرا وہیں شہداد پور ہے، باقی 3 راتیں بھی وہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اسلام سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔